آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس لیے اگر ہوتے تو آپ ہوتے، لہٰذا آپ کے بعد سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں دین اسلام کا وہ عظیم، آپ صبور ہیں کہ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حق و باطل کے اندر فرق کرنے والی شخصیت، حق و باطل کے درمیان پہچان کرنے والی شخصیت، حق و باطل کے درمیان جو ہے اس طرح کی سے فرق کرنے والی کہ دور سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ اس انداز سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کو بیان کیا۔ اور جس وقت آپ اسلام لائے آپ تو کیفیت یہ تھی کہ چھوٹ کر نمازیں پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، دیگر جو معاملات عبادات تھی وہ چھپ کر کی جا رہی تھی۔ تو فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ کریم آقا نے فرمایا کیوں نہیں، ہم تو حق پر ہیں۔ میرے تحصیلی فاروق اعظم کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، آج کے بعد علن اعلان ہم عبادت کریں گے۔ اور اس انداز سے کہ دو صفیں بنائی گئی، ایک صف کسی پہ سالاری کرنے والے فاروق اعظم ہیں اور دوسری صف کسی پہ سالاری کرنے والے حضرت سیدنا امیر الشہداء سید الشہداء کریم آقا علیہ السلام کی وہ پیارے رہتے جگر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو شخصیات اس داخلے کی سیما سالاری کرتے ہوئے مطاف میں آتے ہیں، بیت اللہ کے شہر میں آتے ہیں اور علن اعلان فاروق اعظم نے کفر پر للکارتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو میدان میں آئے، اگر کسی نے اپنی بیٹیوں کو بیوہ کرانا ہے تو میدان میں آئے، اور اگر کسی نے اپنے ماؤں کو رلانا ہے تو درمیان میں آئے، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اس لیے کہ آج عمر بھی اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، اور وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بدولت بیت اللہ شریف کی چھت پر پہلی اذان دی گئی، بلند آواز سے کھلے عام بیت اللہ کی چھت پر جو اذان دی گئی وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بدولت دی گئی۔ آج روئے کائنات میں جہاں جہاں اذانیں ہو رہی ہیں تو یاد رکھیے گا ان ساری اذانوں کا ثواب سیدی فاروق اعظم کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے اگرچہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، قیامت تک جتنی اذانیں بھی ہوں گی ان تمام کا ثواب سیدی فاروق اعظم کو پہنچتا رہے گا، فاروق اعظم کو پہنچتا رہے گا۔ اور پھر آپ کے عشق رسول کے واقعات، پھر آداب رسالت کے واقعات، آداب صحابہ کے واقعات، آداب اہل بیت کے واقعات، آداب ازواج مطہرات کے واقعات، اور کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو جاتی تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ اس چیز کو سینے سے لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ جس کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی ہے، جس کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود کے پاس پہنچے، آج کائنات کے لوگ جاتے ہیں، مخلوق جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں بیت اللہ شریف کا حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہر ایک کی تڑپ ہوتی ہے سینے کی کہ میں جو کچھ بھی ہو جائے میں حجر اسود کا بوسہ لوں، حجر اسود کا بوسہ لوں، بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی لگن ہوتی ہے، چاہت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ تڑپ کیوں ہے، اس وجہ سے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام
انتہا محبت کرنے والے، ازواج مطہرات کے ساتھ بے انتہا محبت کرنے والے، اور آپ کی قربانیوں کی اگر بات کی جائے، آپ کی سخاوتوں کی اگر بات کی جائے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خیبر کے مقام سے جو جگہ فتح ہوئی، جو زمین ملی، آپ نے اس زمین کو بھی اللہ کے راستے میں اس انداز سے وقف کر دی کہ اب نہ تو اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کو بیچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ زمین آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دی۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی سیرت کے چند ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کو کریم آقا علیہ السلام نے رب سے مانگا ہے، سرکار نے خود مانگا ہے۔ فاروق اعظم وہ ہیں جو متمم الاربعین ہیں، یعنی 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں نمبر پر ایمان لانے کا والے کا نام فاروق اعظم ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جب آپ ایمان لائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جب آپ ایمان لائے تو اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جب آپ ایمان لائے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو جب ایمان لائے تو فقط زمین پر انسانوں نے نہیں بلکہ عرش ملا پر، عرش پر جو ہے وہ فرشتوں نے بھی خوشی منائی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جب آپ ایمان لائے تو آپ کے متعلق جب گویا کہ پوری روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والی جتنی چیزیں تھیں سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے والے وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے علل اعلان ہجرت کی ہے۔ ہاں، علل اعلان ہجرت کرنے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے خوف سے، جن کے ڈر سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ آج ہم شیطان کے ڈر سے بھاگتے ہیں، لیکن فاروق اعظم وہ ہے جن کے ڈر سے شیطان بھاگتا ہے۔ ہاں، اور شیطان جن کے سائے سے بھاگتا ہو، شیطان جن کی حیبت سے بھاگتا ہو، شیطان جن کے سائے سے ڈرتا ہو، تو شیطان جب ڈرتا ہے تو شیطان کا چیلا کیسے نہیں ڈرے گا؟ ہاں، شیطان کا چیلا کیسے نہیں ڈرے گا؟ تو یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زمین پر اگر کوڑا مار دیں تو زمین بھی اپنے تیل کو باہر نکال کے رکھ دیتی ہے، فاروق اعظم کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ اور فاروق اعظم تو وہ ہے کہ زمین پر برا مارے تو زمین کا زلزلہ بند ہو جائے۔ فاروق اعظم وہ ہے کہ جب زمین پر یہ آپ اعلان کریں کہ اے زمین مدینہ، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ فاروق اعظم نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ وہ دن ہے 1400 سال گزر چکے، اس کے بعد مدینہ کی سرزمین پر پھر زلزلہ نہیں آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں خیر مند شخصیت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو یتیموں کی پرورش کرنے والے ہیں، فقیروں کی مدد کرنے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، اسلام کو عزت دینے والے ہیں، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے ہیں، اسلام کے نام کو بلند کرنے والے ہیں، اور اسلام کا وہ اعلان جو آج چار سو گونج رہا ہے، اللہ اکبر کی جو صدائیں ہر مسجد کے اسپیکر سے میک سے بلند ہو رہی ہے، یہ سب کا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عزیزان محترم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا حق اور سچ جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ہے۔ جہاں عمر ہوں گے وہاں سچ ہوگا، جہاں سچ ہوگا وہاں عمر ہوں گے۔ عزیزان محترم، عمر وہ ہیں کہ جنہوں نے 12 سال تک جو ہے سورہ بقرہ کی تفسیر کو پڑھا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جب آپ موافقت کرتے تھے یا کوئی ایسی رائے پیش کرتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش
फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनको अमीर और अपनी उम्मत का मुहद्दिस मेरे मुस्तफ़ा ने बनाया है। और हज़रत सय्यदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनके बारे में सरकार फरमाते हैं कि मैंने फारूक आज़म का जन्नती महल खुद देखा। हाँ, सरकार फरमाते हैं मैंने फारूक आज़म का जन्नती महल मैंने खुद देखा है। और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जब बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल होते हैं तो आज़ान की आवाज़ बुलंद करने वाले का नाम फारूक आज़म है। और अज़ीज़ान मोहतरम, फारूक आज़म वो हैं कि जिनको फारूक का लक़ब मेरे मुस्तफ़ा के दरबार से मिल रहा है। हज़रत सय्यदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि जिनकी एक आवाज़ या सारियत अल जबल ने जो है वो सैकड़ों मील दूर जो है एक काफिले को और उसके सिपह सालार को खबरदार किया है। सय्यदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि जिन्होंने हज़रत अली के शहजादे को अपने बेटे पर तरजीह देकर जो है वो अखुवत का हक अदा किया है। सय्यदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला वो हैं कि जिनकी जलाल भरी निगाह को देखकर जो है वालियान ताज और तख्त जो है वो मरऊब हो जाया करते थे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला वो है जब मनसब खिलाफत पर फायज होते हैं तो सय्यदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने इस्लाम के परचम को इस अंदाज से बुलंद फरमाया और खिलाफत के मनसब पर फायज होकर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की नियाबत का हक इस अंदाज में अता किया जो हज़रत सय्यदी फारूक आज़म फरमाते हैं कि अगर दरियाए नील के किनारे पर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए या एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो फारूक आज़म को हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है सय्यदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने जब आपका दौरे खिलाफत है आपने मसाजिद कायम फरमाए, आपने गोया के दर्स से गाहें कायम फरमाई और आपने बड़े बड़े इलाके फतह फरमाए। और यहाँ तक कि वो किस्रा और कैसर और किस्रा के जो इलाके थे उनको जब आपने फतह फरमाया तो उस वक्त करीम आका इस्लाम के वो गुलाम जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था कि तुम मेरे पीछे इसलिए आ रहे हो, हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला सरकार ने फरमाया मेरे पीछे इसलिए आ रहे हो कि आज कुफार में बहुत ज्यादा सोने का लालच ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मैं सुराका बिन मालिक तुम्हारे हाथ में कंगन देख रहा हूँ सोने के। और जिस वक्त फारूक
ملے گا.